السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی و احمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وافاد اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف خالق کائنات، مالک دو جہاں، رازق کائنات اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی اپنی ذات سے از خود موجود ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ السلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین محترم، سامعین اکرام، یہ خوش آئند بات ہے کہ کچھ مخلصین علماء اعظام اپنے اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کی اصلاح اور ترغیب عمل کے لیے کچھ تحریکات چلا رہے ہیں۔ اب میں جس چینل سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ دو چینل ہے، ایک تحریک اصلاح اعمال اور ایک ہے انوار اسلام نیٹ ورک۔ ان لوگوں کی اپنی صحیح ہر سال مختلف طریقے سے رہتی ہے، اور علماء کے اخلاص سے جڑے ہوئے ہیں، اور علماء کو مائل کر کے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے جو ضروری روزمرہ زندگانی سے جڑے ہوئے اصلاح اعمال، اصلاح عقائد اور اصلاح معاملات کے لیے یہ عنوانات بناتے ہیں، اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک پیغام پہنچے اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اس نیٹ ورک کے ذریعے۔ امید کہ آپ سامعین اکرام آپ خود بھی سماعت فرمائیں گے، اور اگر آپ کو طبیعت کو بھا جائے تو آپ دوسروں تک بھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلغوا انی ولو کان آیہ، اگر ایک بات بھی تم کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو عصر حاضر کے تقاضوں سے ملا جلا یہ ایک کام ہو رہا ہے۔ اب اشاعت کا کام بدل گیا، طریقہ بدل گیا، نہج بدل گیا، تو آج کل نیٹ ورک کے ذریعے بھی یہ کام الحمدللہ تبلیغ و اشاعت کا ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس کا حصہ بنیں۔ حضرات، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے تعزیہ داری، اس میں علماء اہل سنت کا موقف، اس پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے کہ یہ تعزیہ کیا ہے، تعزیہ داری کیا ہے، اور یہ شروع کب سے ہوئی، اس کی ابتدا کیا ہے، اور عصر حاضر میں جو مروجہ نظام ہماری زندگیوں کے سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر کون سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا، اور اس کا اثر حق اسلام، اساسیت اسلام پر کیا پڑ رہا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اسلام میں ایک نظام عام ہے، اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قاعدہ کلیہ یہ ہے
کہ اس کے متعلق رنج و غم 3 دن سے زیادہ کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ اسلام کا قید کلیہ ہے۔ اگر ماں باپ بھی مر جائیں، ہم سفر بیوی بھی مر جائے، اولاد بھی مر جائے، باپ دادا بھی مر جائے، تو 3 دن سے زیادہ سوگ اسلام میں اس کی اجازت قطعی نہیں۔ ہاں البتہ بیوی کے لیے ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ میں رہے گی۔ اس کی بھی بہت ساری علتیں ہیں، وجوہات ہیں، فقہاء نے اس کو مفصل بیان کیا۔ بہرکیف اب یہاں پر تعزیہ کیا ہے؟ یہ کس کے مرنے پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کوئی کرتا ہے تو اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے عام طور پہ، عمومی طور پر۔ عربی لفظ تعزیتن اہل تشریع کے نزدیک سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام، کربلا اور دیگر شہداء کا ماتم جو ان کے روضے پر گھروں یا امام باڑوں میں محرم کی 1 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر کہیں تابوت، کہیں اس کے روضے کے تصاویر جیسے تعزیہ کہتے ہیں، اور کہیں دلدل یا علم نکالے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ شہداء کا ماتم بھی کرتے ہیں، مجالس وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں، اور مجالس اعزاء کا اہتمام کرتے ہیں، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اور شہادت کا حال بیان کرتے ہیں۔ اور ہر ملک میں تعزیہ مختلف طریق سے منایا جاتا ہے۔ اسلامی ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں شہداء کا ماتم کیا جاتا ہے۔ عراق اسے شبی کہتے ہیں، عراقین تعزیہ داری کو وہاں پہ شبی کے نام سے مانتے ہیں، ان کو موسوم کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حادثہ کربلا کی نقل پیش کرتے ہیں۔ قرائن اشارہ کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ ملتان میں شروع ہوا، جب 3 صدی ہجری کے اوائل میں خرامطہ اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مصر کے فاطمی خلفاء کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ابن تعزی کے مطابق مصر اور شام میں فاطمیوں کی حکومت کے قیام کے بعد 366 ہجری میں خمری میں عزاداری سید الشہداء برپا ہوا۔ ایران میں دولت صوفیہ کے عہد سے یعنی 16ویں صدی کے شروع سے تعزیہ داری کا عہد ملتا ہے، رواج ملتا ہے، اور پھر یہ رفتہ رفتہ پاکستان، ہندوستان، نواحی ممالک میں، ایشیا کی طرف اور ادھر پھیلتا گیا، اس میں تعزیہ داری ہونے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک کی چھبی کو اردو میں تعزیہ کہا جاتا ہے۔ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے سونے کا، چاندی کا، لکڑی کا، بانس کی لکڑی کا، اور پیپر کے ذریعے اور مٹی وغیرہ کے اس پہ چڑھا کر، اسٹیل کے ذریعے اور بہت سارے مختلف چیزوں کا بھی استعمال کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع تعزیے کو غم اور سوگ کی علامت کے طور پر جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں۔ جلوس تعزیہ امام بارگاہ سے برآمد ہو کر کربلا پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیے کی ابتدا تیمور کے دور میں ہوئی۔ بناوٹ کے لحاظ سے تعزیے کے مختلف اقسام ہیں، اس کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک نام ہے ذریع، یہ بھی ایک قسم کا تعزیہ ہی ہے، اور جو ذریع کہا جاتا ہے امام عالی مقام کے روضے مبارک کے ہو بہو اس کی نقل بنائی جاتی ہے اور اس کو ذریع کہتے ہیں۔ نظام دکن جو ہمارے حیدرآباد دکن کے جو شہنشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، اور رامپور میں راجہ محمود اور محمود کراچی میں، اور بعض اعزاء خانوں میں ایسے ہی ذریع موجود ہیں جن میں یہ لوگ پورا اپنا حضرت امام عالی مقام کے روضے کی چھبی بنا کر اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی تعظیم و تکریم
کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں اس ذریعے کی ابتدا امیر تیمور نے کی تھی، کیونکہ یہ اہل تشیع میں سے تھا اور ان کا یہ بہت بڑا کام انجام دیا۔ لکھنؤ اور اس کے مضافات میں بننے والے تعزیے بنگلہ کہلاتے ہیں اور ان کی شکل محمل ناخا یا عماری فیل سے مشابہ ہوتی ہے، اس کی چھبی کے انداز میں اس کو بلندی پر بنائی جاتی ہیں، اور ایسے ہی بانس کی تیلیوں پر جو ابھی آپ کے سامنے اوپر ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے کوئی بنا کر اس پر موم چڑھا دیتے، بانس کی لکڑیوں سے کاغذوں سے بنا کے اس کے اوپر موم کا چڑھاوا کرتے، اور پھر اس کے اوپر دوسرے اور لکڑی یا بانس وغیرہ کا ڈھانچہ بنا کر اس پر مٹی کا لیپ کرتے، اور مٹی کا لیپ کر کے اس کے اوپر جو کے دانے چپکانا شروع کر دیتے اور اس پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ اس میں مول کے نکل آتے، اور جب یہ لے کے نکلتے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا رہتا ہے، جلوس کے دوران اس پہ پانی کا چھڑکاؤ چلتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تعزیے 29 ذی الحجہ سے بنانا شروع کرتے، یہ جو شروع کرتے، شروعات جو ہوتی اس کی اصل 29 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، اور 9 محرم تک اس کو پورا آراستہ کر کے مخصوص مقامات پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ان مقامات کے مختلف نام ہیں، مثلاً عزا خانہ، تعزیہ خانہ، امام بارگاہ، عاشور خانہ، امام خانہ، چبوترا، چوک، امام صاحب وغیرہ، ایسے نام مختلف ناموں سے اس کو موسوم کیا گیا۔ ہندوستان میں تعزیہ 16ویں صدی میں رائج ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تعزیہ اور جلوس تعزیہ کا رواج تھا۔ عالمگیر ہی ہیں جو جلوس تعزیہ میں شمشیر زنی پر پابندی لگائی۔ اس سے پہلے شمشیر زنی کا بھی استعمال لوگ تعزیہ داری میں کیا کرتے تھے۔ دکنی ریاستوں میں عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ مجلس سے ماتم، جلوس تعزیہ اور امام باڑہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 13ویں صدی ہجری 18ویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان میں تعزیہ داری عام ہو گئی تھی۔ تعزیے کے سب سے نچلے حصے کو تخت، اوپر والے کو خطیرہ، اور اس سے اوپر والے کو تربت، اور سب سے اوپر والے کو علم کہتے ہیں۔ عراق میں تعزیہ کو شبی کہا جاتا ہے۔ ایران تعزیہ کا رواج نہیں، وہاں شبی یا تمثیل رائج ہی نہیں ہے۔ البتہ کشمیر، نیپال اور افریقہ میں تعزیہ داری ہندوستانی انداز میں ہوتی ہے۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ یہ مختلف مقامات پہ بحر ہندوستان، پاکستان، عراق وغیرہ سب جگہ تعزیہ داری ہو رہی ہے، مگر جہاں پہ اصل یہ لوگ رہتے ہیں ایران میں اس کا رواج ہچ نہیں ہے۔ یہ بات بڑا غور کرنے کا مدعا ہے۔ جہاں ہونا چاہیے، جس نسبت سے لوگ کرتے ہیں، جس عقیدے کی بات کر کے پوری دنیا میں اس کو عام کیا گیا، جہاں ان کا مرکزیت ہے، جہاں وہ لوگ اپنا مقام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کی سلطنت جمہوریہ ایران ہے، اسی میں اس کا رواج نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو غور کرنے کے اوپر ہم کو ابھارتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھی شیعہ مسلمان یوم عاشورہ کو بڑے اہتمام سے تعزیے اٹھاتے ہیں، وہ تابوت بھی کہتے ہیں۔ تعزیے کو بہت ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے، بانس پر رنگا رنگ نقاشی کی جاتی ہے، اور بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور ان ممالک میں جہاں جنوبی ایشیا کے لوگ رہتے ہیں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ تعزیہ بناتے ہیں۔ خوبصورت اور رنگین کاغذوں اور پتیوں کو بانس پر لپٹایا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اہم علاقے جہاں تعزیے بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، مختلف مقامات ہیں۔ کیریبین تعزیے کو تاجدہ کہتے ہیں، یہاں اہل تشیع بطور آزاد مزدور آنے تھے اور تعزیہ اپنے ساتھ لاتے تھے۔ مغربی سماٹرا، انڈونیشیا اور بالخصوص پاریمان شہر میں زیادہ تر بانس کے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محرم کی اداری کو علاقائی طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہندوستان میں جو اس کا آغاز ہوا، یہ ایک بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ ہندوستان میں تعزیہ داری کی ابتدا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے
کہ یہ عہد تیمور میں چونکہ بادشاہ وزراء، بیگمات اور اہل لشکر عموماً شیعہ تھے، اور ہندوستان میں جنگ اور سلطنت دیگر انتظامات کی وجہ سے سب لوگ ہر سال کربلا معلّہ نہیں جا سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں اس کی وجہ سے ایک خلش اور شکایت رہتی تھی۔ پھر یہ مسئلہ بادشاہ کے گوش گزار ہوا۔ اس کے حل کے لیے امیر تیمور نے کربلا سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی نقل حاصل کر کے اس کو تعزیے کی شکل میں تیار کرایا، تاکہ ہندوستان کے شیعہ اس نقل کے ذریعے کربلائے معلیٰ کی زیارت کا ثواب اپنے ملک میں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یہی ہوا، اور لوگ کربلا جانے کے بجائے یہیں اس نقل کی زیارت کرنے لگے، جس نے بہت جلد ہی کم و بیش وہ صورت اختیار کر لی جو آج کا مروجہ نظام ہے۔ پھر بتدریج اس میں ترقی ہوتی رہی، اس کے ساتھ دلدل اور علم وغیرہ بھی نکلنے لگے۔ سب منسوب ہے جسے آہستہ آہستہ وسط ایشیا میں پذیرائی ملی، اور محرم الحرام کی ایکم کو پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، آذربائیجان کی بعض ریاستوں میں کہیں رنگین قیمتی کاغذوں، تازہ گلاب کے پھولوں، گھاس، شیشوں، چوڑیوں، لوہے، سونے، چاندی کے تعزیے تیار ہوتے ہیں، اور کہیں پلاسٹک، سوتی اور ریشمی کپڑوں کے تعزیے وغیرہ بھی عقیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعزیہ اسلام کا کتنا حصہ ہے؟ آپ جب غور کریں گے تو سب سے پہلی بات، جب معرکہ کربلا اختتام کو پہنچا تو جو یزیدی مفسدین اور دشمنان اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا لیا اور نیزوں پر لے کے جانے لگے اونچائی پر۔ تو اب غور کرنا یہ ہے کہ جو علم بنایا جاتا ہے یہ کس کی نقل ہے؟ اکثر ہماری گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تعزیے اس لیے مانتے ہیں۔ اہل سنت کی بات اب شروع ہو رہی۔ اب تک اہل تشریع کیوں مناتے ہیں، اہل تشریع کیسے اس کو عروج دیے، اس کا رواج کیسا ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا، یہ آپ کو کئی تاریخی کتب میں مل جائیں گا، اور کئی لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ اہل تشریع کا نظریہ ہے۔ مگر اہل سنت والجماعت کا یہ کوئی نہ عقیدہ ہے، نہ یہ اہل سنت والجماعت کے اعمال میں شامل ہے۔ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کیا جاتا ہے اس معاملے میں، چونکہ یہ جو اب آپ تعظیم کا نام دیتے ہیں، اور کیسی تعظیم ہوتی، اس طرف پیٹ نہیں کرنا، بالکل جھک کے جانا، اس کا اہتمام اتنا کیا جاتا ہے کہ بس بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس پہ منتیں مانی جاتی ہے، اور نہ صرف منتیں مانگتے ہیں بلکہ اس پہ چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور بہت ساری خرافتیں امت میں اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہے آئے دن۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ کس کی نقل ہے؟ کربلا سے شام تک جو نیزوں پر سر لے گئے یہ کیا تھے، اس کی شکل کیا تھی، اور اسی کی نقل کا نام علم ہے، تاریخ کے پنوں میں ملتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، امام علی مقام کی نسبت، مالک نے کی نسبت، ارے نسبت کی بات جب کی جا رہی ہے تو نسبت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے امام علی مقام کا خط، جیسے میں محمد شکور میں خدمت انجام دیا، کئی سالوں 10 سال کے قریب خدمت انجام دیا، تو وہاں پہ امام علی مقام کے خط کی نقل ہے، اس کو اہتمام سے سب چومتے، پھر محفوظ کر کے اس کو رکھ دیتے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی، کیونکہ نسبت امام علی مقام کے دست مبارک سے اس کی نقل ہے، اس کا زیراکس ہے، ہم تک جو پہنچا اس کی اکرام ہو رہا، کیونکہ نقل کتابت تو ہے، اہتمام ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے۔ جھب امام حسین علیہ السلام، اس کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کا اکرام ہو رہا ہے، اس کا احترام ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہی بات، نسبت ہے۔ مگر یہ علم کیا ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ تیمور کے دور سے، اس سے پہلے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تاریخ ہے۔
اب مختلف لوگ اس کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے چلتے، منطق کے کلمہ منطق کی پوری بحث کرتے، مگر شعار اسلام اور شعار اسلام کے متبعین، صحابہ، تابعین، طب تابعین، سلف صالحین، تیمور بادشاہ سے پہلے تک کسی بھی مسلمان کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ملتا جو اس وقت ہمارے زمانے میں رواج پکڑ لیا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پھر کرنا کیا، یہ کیا ہے پھر یہ سب سے بڑی بات دو ٹوک انداز میں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک بدعت ہے جو اسلام میں بڑھائی گئی، اور پھر بدعت میں بھی اب بدعت بولے تو پھر ما ہذہ نعم البدعہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، جیسے تراویح کے لیے، تو وہاں پہ بدعت کی دو قسمیں بتا دی گئی، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ، جس سے اسلامی ایمانی عروج ہوتا ہو، جس سے اعمال کی رغبت بڑھتی ہو اور خدا کی قربت، رسول کی اتباع کی طرف حمایت کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بدعت حسنہ، جس میں دین سے دوری ہو رہی ہے، احکام خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، عقائد باطلہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ ہے بدعت سیئہ۔ تو یہ جو علم وغیرہ ہے، استغفر اللہ، امام عالی مقام جب شہید ہو گئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے۔ کس بات کا شعور نہیں ہے؟ لا تقولوا، تم یہ بول ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کا شعور تم کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے ان کے انداز میں، ان کی حیات ثابت ہے۔ اب یہ جو علم کے بارے میں لوگ بولتے کہ ان کے اوپر امام حسین آیاتے، امام علی مقام آیاتے، وہ کیفیت بدل جاتی، استغفر اللہ، یہ آنگوں پہ آنا کس کا شعار ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سوال ہے، ایک کوشچن ہے، اب غور کریے ناظرین کرام، آنگوں پہ آنا، رسول اللہ آنگوں پہ آتے، خواب میں آتے، امام علی مقام خواب میں آئیں گے، فاطمہ الزہرا مالکنی خواب میں آئیں گے، اور یہ ثابت بھی ہے۔ اور کئی ایسے واقعات جو سادات کا اکرام کیا گیا، وہ احترام و اکرام کرنے کی بنا پر ان کو مدد آئی اللہ کی طرف سے، ان کی زندگیوں میں برکتیں ہوئی، ان کی آل اولاد میں صالحیت پیدا ہو گئی۔ یہ نظام ملتا ہم کو، یہ چیزیں واقعات ہم کو سچی حکایتوں میں باتیں پوری ہمارے سامنے ہیں۔ تو اکرام ضروری ہے، اور سمجھیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بلیو کرنا، یہ عقیدہ بنانا کہ یہ علم پہ حضور امام علی مقام تشریف لا لیے، اب جو مانگو ہوا تھا، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے تلبیس ابلیس کا ایک شعبہ ہے، یہ ابلیس ایک بہت بڑی چال چل گیا، اور جہاں تعظیم سمجھ رہی وہی اہانت کا سرا دکھ رہا، جس کو ہم تعظیم تصور کر رہے ہیں وہی اہانت کا سرا دکھ رہا۔ تو اہانت کے کیفیتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ نسبت کے نام سے ہم چلے جانا، تو نسبت دکھنا نہ ہوا، نسبت کچھ تو نسبت رہنا، نسبت کیا ہے؟ اب آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے۔ اب آئیے علم کو دیکھیے کیا ہوتا وہاں پہ۔ علم نہ امام عالی مقام کا روزہ ہے، علم نہ ہی وہ کوئی عام اللہ کے بندوں کی کوئی تربت ہے۔ اب اگر کوئی تربت رہی، اس پہ کوئی چیز آپ پھول چڑھائے یا آپ کچھ اس پہ برکتاً کوئی چیزیں ڈالے، تو وہ کیا معاملہ ہوگا؟ صحابی رسول اللہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ ہری جھنڈی آپ نکال کے لگا دیے، تو عام آدمی رہا، عذاب ہو رہا تو عذاب میں تخفیف ہوتی، اور اگر کوئی اللہ والا رہا تو اس کے درجات میں بلندی ہوتی۔ وہاں معاملہ سمجھ میں آ رہا۔ یہاں نہ تربت ہے نہ کچھ ہے، کیا ہے یہ ایک ایسی بدعقیدگی ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ امام عالی مقام سے اکراماً کوئی نسبت ہے اس کی، اور نہ حقیقی نسبت ہے۔
اور اگر نسبت مل رہی بھی ہم جب غور و خوض کر رہے ہیں، تواریخ کو دیکھ رہے ہیں تو یہی مل رہا کہ ہم آپ کو کربلا کے مقام سے ملک شام پہنچنے تک جو بے حرمتی امام علی مقام کے خواندادوں کی گئی ہے اس کا شعار ہے پورا یہ. ہاں البتہ جو ذریعہ بناتے ہیں، جو اب مقام روضہ امام علی مقام ہے اس کی پوری تصویر بناتے ہیں، جیسا سونے سے چاندی سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تغرا بن رہا وہ جیسا مکے کا مدینے کا تغرا ہے، سمجھ میں آ رہا کہ ایک احتراماً آپ ایک روضہ امام علی مقام بنا کے اب اس کا اکرام کر رہے ہیں. یہ پھر بھی آپ کو یہاں پہ حمایت کی جا سکتی، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، ویسے ہی روضہ نجف وغیرہ کا آپ معاملہ کر رہے ہیں. مگر یہ ہٹ کے جو علم کا معاملہ ہے، بی کا علم، بی بی کا علم، ایک صاحب بولے کیا ہے بی بی کا علم، وہ بی بی کی مالکنی سے نسبت اس سے جاتا ہوں. ارے یہ کیا بات ہوئی، کچھ بھی کوئی بنا کے نسبت دے دیا تو چلے آتے. یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا. اتنے باطل عقیدے ہمارے نہیں ہونا. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الزوان نے ہمیں بہت اچھی فکر دی، فرمایا نہ غالی بنو نہ باغی بنو. غلو مت کرو اتنا عقیدے میں کہ حد سے تجاوز کر جائے، جیسا علموں اور ذریعوں کے ذریعے اور کیا بولتے ہیں آپ کے تعزیے کے ذریعے لوگوں نے غلو کر دیا. اتنا غلو ہو گیا، اتنا غلو ہو گیا اس کے اندر، ناریلوں کے بٹیاں چڑھ رہی، منتیں مانگی جا رہی ہے، نذرانے نظر کیے جا رہے ہیں، اور رزق کو پھینک کے بانٹا جاتا، رزق کو پھینکا جاتا. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحابہ کو سکھائے اور صحابہ پوری زندگی اس کا تحفظ کرے، تابعین طب تابعین، یہاں تک کہ ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ رزق کا اہتمام کرنا ہے، رزق کی تکریم کرنا ہے اور رزق کو بڑی اہمیت دینا ہے. یہاں تو پیروں میں پھینک رہی، کھندے میں آ رہا اور لوگ اس کا نقصان کر رہے ہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اسراف. کیا ہو رہا بولیے؟ یہ اسراف. تو سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ جو اسراف ہو رہا ہے اس کا جواب دہی ہم پہ بنتی نہیں بنتی. سوال یہ ہے لوگ کیا بھی دعوت دیں دو، کوسا بھی عمل کرنے دو، جب ہم اس میں ان سے ہم خیال ہو رہے ہیں یا ہم اس میں جا کے مل رہے ہیں یا اس کو ہم اپنا رہے ہیں، تو یہ جو ہم اپنائیں گے رب کائنات اس کے بارے میں سوال کریں گا نہیں کریں گا؟ اگر کرے گا تو تمہارا کن جواب کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے ہے. اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پہ ماریں گے، پیڑو پیڑیا وغیرہ بول کے ہے، تو آپ کو یہ ساری حقائق سامنے رہیں گی کہ یہ ایک فرقہ اہل تشریع اس کا قائل ہے، اور جو قائل ہے تو اس کے خود جو مقام اور اس کا جو کنٹری ہے وہ کنٹری میں جس کا عروج نہیں ہے. تو اب یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. آپ تحقیق کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. آج کل کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آپ نیٹ پہ ماریے، آپ کو سب چیز کہاں کیا ہوتی سو معلوم ہو آتا. تو سامعین کرام، خدا را اپنے آپ کو بیدار کریں. اور یہ رواج والی چیزیں بہت ساری ہیں، جیسا کہ حضور غوث پاک کا جھنڈا ہے، اس بارے میں بہت سارے میرے بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اسراف کرتے. یہ غوث پاک کا جھنڈا جو شروع ہوا، دکن میں اہل تشریع بڑھ گئے تھے. شیعہ سنی کا مکان کوسائے معلوم نہیں ہو رہا تھا. جب اختلافات بہت بروج پہ تھے تو سنیوں کی پہچان کے لیے حضور غوث پاک کا علم جھنڈا چڑھانے لگے تاکہ یہ معلوم ہو کہ سنیوں کا ہے. تو وہ لوگ لال جھنڈا اور کالا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگانے لگے. تو یہ اہل تشریع کا مکان ہے، یہ سنی کا مکان ہے. یہ رواج تھا. اب وہ ہوتے ہوتے پورے ہندوستان میں غوث پاک کے جھنڈے کا ایسا ماشاءاللہ عروج ہو گیا، اب مسلمان کی پہچان بن گئی. آپ کدھر بھی چلے جائیے، اگر ایسے مقام پہ چلے گئے کہ مسلمان کا گھر ہے نہیں، معلوم نہیں ہو رہا، جھنڈا دیکھ لے سمجھ جان میں جانا آتی، ہاں یا مسلمان کا گھر ہے. کیونکہ حالات مختلف ہی ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر اپنوں کی تلاش ہوتی جب حالات مقدر ہوتے. تو ایسے حالات میں تو غوث پاک کے جھنڈے پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارا غلط کام کرتے. ایسا نہیں کہ ہم صرف علم کے بارے میں بول رہے ہیں، تاجداری کے بارے میں بول رہے ہیں، سنیوں میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. اور یہ جو سنی جا رہے ہیں یہ جانا بھی ان کا غلط ہے. تاجداری کے اندر بی کا عالم دیکھنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، تو گویا یہ اللہ کے پاس محشر میں مواخذے میں آ جائیں گے، ان پہ مواخذہ کیا جائے گا. خدا را اپنے آپ کو محفوظ کریں. اب یہ جو جھنڈا غوث پاک کا ہے، اس میں کیا اسراف کرتے آپ؟ اس میں بھی اسراف کرتے.
غوث پاک وہ خبر نہیں ہے، نہ وہ مزار ہے. جیسا اس کے بارے میں بولے سیم یہی عقیدہ ہمارا ابھی بھی ہونا چاہیے. وہ پہچان ہے تو اس کو اچھا سجا کے کھڑا کر دیجئے. اس پہ ہر جمعرات کو لا کے سیرا باندھنا یہ کیا ہے؟ اسراف. یہ اسراف ہے، اور یہ اسراف یہ حکم خدا کے خلاف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. تو سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو سمجھیں اور اس امر کے آئین کے اندر اب اپنا اپنا مواخذہ کریں. جو اب تک کیے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. توبہ کیجئے، رجوع الی اللہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے باری اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، یہ بدعت ضلالہ والے کام سے ہمیں نجات عطا فرما. مولا آخرت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا ہمیں اپنے محبوب کے محبوبین آل محمد سے صحیح الفت و وابستگی رکھنے والی نسلیں ہمیں عطا فرما، اور ہم کو اس پہ قائم و دائم فرما. مولا اس محبت میں جو دشمنان دین آمیزش کر کے ہمارے عقیدے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا اس سے ہمیں محفوظ فرما. مولا تا حیات ہمیں اپنے محبوب کی آل سے الفت و محبت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.